عنوان تلخ و شیریں، تحریر و آواز پروفیسر ڈاکٹر عبدالعلیم قریشی۔ بعض اوقات انسان کے دل میں ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں جن کا پورا ہونا ممکن بھی ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی ذات اور نفس کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے۔ ہر انسان کی طرح میں بھی شاید خود پرستی کا شکار ہوں، اسی لیے میری ذہن کے ایک گوشے میں یہ موہوم سا خیال گردش کرتا رہتا تھا کہ اپنی زندگی کے عملی جدوجہد کو نظر کرتاز کروں اور اپنی سادہ سی کہانی کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ میں نے تکبر اور ناز کو ہمیشہ علیحدہ علیحدہ مفاہیم میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کبریائی صرف اللہ کو زیبا ہے، تاہم اپنے اعمال پر اگر بڑھتے ہوں تو ناز یا فخر کیا جا سکتا ہے، اور منفی ہونے پر ندامت بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اسی خیال کے تحت صفر حیثیت سے شروع ہونے والے سفر کو گریڈ 21 تک پذیرائی حاصل ہونے پر اپنی زندگی کے تلخ و شیریں واقعات اور نشیب و فراز کو کتابی شکل دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم بعض احباب اور کچھ عزیز شاگردوں نے اس میں تبدیلی کا مشورہ دیا، اور وہ بہت صائب تھا۔ ان کے خیال میں مجھے خود اپنے متعلق تحریر کرنے بجائے مخصوص اور سیدھا سیدھا احباب کے خیالات کو جمع کر کے یکجا کر دینے سے بھی وہی نتائج نکل سکتے ہیں جس کا میں خواہش مند تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے کم و بیش 40 برس وفاقی گورنمنٹ اردو کالج، موجودہ وفاقی جامعہ اردو میں گزارے۔ مجھے یہاں بڑے تلخ تجربوں اور دلچسپ مشاہدوں سے گزرنا پڑا، جس پر میں پھر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تاہم پہلی مرتبہ نہ صرف غیر تدریسی اساتذہ کی اصطلاح سے آگاہ ہوا، بلکہ خود کو اس نوعیت کے اساتذہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع نصیب ہوا، جو ایک دن بھی کلاس میں داخل ہوئے بغیر ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدوں سے سبکدوش ہوئے، اور بعض غیور اور باہمت اساتذہ اب بھی اسی چلن کو عام کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان اساتذہ کا تناسب ترقی کے پیمانے کی طرح، یعنی 80% اور 20% ہے۔ 80% اساتذہ نے خود کو تدریس سے وقف کر رکھا ہے اور جامعہ بننے کے بعد اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ بقیہ 20% تدریس سے زیادہ ٹھیکیداری نظام کو چلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، خواہ یہ ٹھیکہ تعمیرات کے حوالے سے ہو یا پھر طلبہ تنظیموں سے انتظامیہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت کے لیے۔ جامعہ کی تشکیل کے وقت ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے، اور ان کے ساتھ جامعہ کراچی کے ہی پروفیسر ساج الدین رجسٹرار بنے۔ لیکن ایک بہت ہی معتبر شخص کی ضد اور ہٹ درمی کے آگے ان کی ایک نہیں چلی۔ مذکورہ بالا دونوں افراد نے عملاً اس چیز کا مظاہرہ کیا جو اشراف کی شان ہوتی ہے، یعنی ادارے کو نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ الوداع کہہ دیا۔ اس کے بعد ہما ڈاکٹر محسن کے سر پر بیٹھا۔ اقبال محسن ارضیات کے پروفیسر تھے، بہترین انتظامی صلاحیتوں کے حامل، مگر کان کے بہت کچے، ایک حد تک جی حضوری کے قائل، مگر اپنی انا کی حفاظت کے ساتھ۔ ان کے ساتھ بھی اس شخصیت کا وہی سلوک رہا، کیونکہ سربراہ ادارہ بعض معاملات میں کچھ کمزور واقع ہوئے تھے، لہذا دونوں شخصیتوں میں کچھ تم لو کچھ مجھے دو پر جب بات نہ بنی تو انہیں بھی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے رخصت ہونا پڑا، اور ساتھ ہی اونچی دکان ٹھیک پکوان والے صاحب کی مدت اختیاری بھی ختم ہوئی، اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا کہ اب جو بھی شیخ الجامعہ آئے گا وہ آزاد اور بہتر فضا میں جامعہ کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرے گا۔ ڈاکٹر محمد قیصر جامعہ کے سربراہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کو لاتعداد مسائل اور بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا۔ شروع میں انہیں بہت دشواری ہوئی، اس کا اظہار انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے بھی کیا، اور یہ شکوہ ان کی زبان پر بارہا آیا کہ لوگ کالج کلچر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ میں نے اس پر ہمیشہ یہی جواب دیا کہ اس میں وقت لگے گا۔